بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز دوست آپ سے مخاطب ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہمیں جب اپنی فلاح کا یقین ہو جائے، ہم دوسروں کو ان کی فلاح کے لیے تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت کی نعمتوں میں شریک ہوں۔ ہمارے دعوے کی صداقت کا ثبوت صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنی موجودہ زندگی کی آسائشوں میں بھی شریک کریں۔ عشق الہی در حقیقت عشق محبوب الہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ محبت محبوب کی اطاعت میں مجبوری کی نفی کا نام ہے۔ ایثار محبت کا اعجاز ہے۔ محبت حیرت پیدا کرتی ہے، محویت اور بیداری پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے عصری کرب سے نجات کا واحد ذریعہ محبت ہے۔ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اسی کو مخلص دوست ملیں گے جو خود دوستوں سے مخلص ہو۔ جھوٹے کے لیے سماج جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں، وہ ضمیر کی آواز سے فرار حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مشاغل میں خود کو مصروف کرتا جاتا ہے تاکہ اسے سکون اور راحت ملے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جن مادی اشیاء کو اکٹھا کر کے وہ کبھی خوشی محسوس کرتا تھا، اب انہیں حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی نہیں ملتی۔ اس کی روح بے چین رہتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ اپنی ضرورت سے زائد روپے پیسے اور دوسری اشیاء کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو روح کی خوشی اور سکون لوٹ آئے گا۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیک لوگ فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں، علماء و مشائخ اکٹھے ہو جائیں۔ جب تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں تو نظام مصطفیٰ وہیں قائم ہو گیا تھا۔ الگ ہو گئے تو سفر طویل ہونے لازمی ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی نیکی اجتماع ہے۔ اختلاف مٹاؤ، جیسے بکھرے ہو ویسے سمٹو۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے۔ کلمے کی وحدت سے ایک بار پھر وہ زمانہ آ سکتا ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ ہم خود اپنی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ توحید جہاں اللہ کی وحدانیت ہے، وہاں ملت کی وحدت کا بھی نام ہے۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ ہر مبلغ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آدمی اسے پسند نہیں کرتا، وہ اس کے دین کو کیسے پسند کرے گا۔ دین کو پسندیدہ ظاہر کرنے کے لیے
اپنا عمل پسندیدہ بنائیے، اپنی شخصیت پسندیدہ بنائیے، دوسرے کا مزاج، اس کی عقل، اس کی ضرورت کو سمجھ کر تبلیغ کیجیے، نہ سمجھ کے ہاتھ میں صداقت کی لاٹھی دوسروں کو بدزن کر دے گی۔ اسلام نے مسلمان کو زندگی اور زندگی کے لوازمات کا امین بنایا ہے۔ مسلمان ان نعمتوں کا محافظ ہے جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے باطنی اور ظاہری وجود کی حفاظت کریں۔ باطنی وجود کی حفاظت کا مطلب خیال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، احساس کی حفاظت، فکر و ذکر کی حفاظت اور غم و خوشی کی حفاظت ہے۔ ظاہری وجود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اپنے وجود کی سرحد کا انسان خود ہی محافظ ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہمارے وجود میں شامل یا ہمارے وجود سے جدا نہ ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ اس طرح ہم اپنی حفاظت کر کے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسلمان کی حفاظت ہی اسلام کی حفاظت ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان قلب میسر نہیں آ سکتا۔ جس عمل سے اطمینان قلب میسر آئے وہ عمل بھی ذکر کا حصہ ہے۔ جس مقام یا انسان کے قرب سے اطمینان قلب حاصل ہو وہ مقام اور انسان بھی اللہ کے ذکر سے متعلق ہے۔ مثلا ذکر سے اطمینان ہے تو ذاکر سے بھی اطمینان ملے گا اور مقام ذکر بھی باعث سے اطمینان قلب و جاں ہوگا۔ یوں کہیے کہ خانہ کعبہ کی زیارت، مدینہ منورہ کی حاضری، کربلا معلیٰ کی حاضری، بزرگان دین کے آستانوں کی حاضری، اپنے مشائخ عظام کے در دولت پر حاضری، سب ہی اطمینان کے ابواب ہیں اور یہ سب ذکر الہی کی عظیم منزل کے عظیم راستے کے مقامات ہیں۔ نیت اللہ ہو تو سارا سفر اللہ کا ذکر ہے۔ طریقت کے تمام سلاسل اپنے اپنے انداز میں بالکل صحیح ہیں، لیکن ملت اسلامیہ کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ ایک عظیم وحدت بن کر ابھرے۔ مسلک اسلام سے ہے، اسلام نہیں۔ اسلام اسلام ہے۔ قول ہے کہ دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھ رہو، یہ دیکھو تمہارے دل میں کون سی خواہش داخل ہو رہی ہے، کون سا جذبہ ابھر رہا ہے۔ جو خواہشات فانی دنیا سے متعلق ہوں ان کو دل میں نہ آنے دو، جو جذبہ غیر اللہ کے لیے ہو اسے دل میں بند رہنے دو۔ کسی بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے ایک قوی جواز اور قوی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ سفر پر جانا ہو تو پہلے جانے والے مسافروں سے حالات سفر معلوم کر لینا ضروری ہے۔ دریا کشتی کے ذریعے بھی عبور کرنا ہو تو تیرنے کا علم جاننا بہتر ہے۔ بڑے کام کے لیے بڑی دلیل ضروری ہے۔ ہر کام ہر آدمی کے لیے نہیں۔ علم کا راستہ طے کرنے والے اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والے اور گھروں میں رہنے والے اور ہیں، سفر اختیار کرنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور ہیں، اور ان کا راستہ روکنے والے اور۔ قوی دلیل جذبہ شہادت تھا، سجدہ شبیر تھا، بڑا کام تھا، بڑی دلیل تھی، بڑا جواز تھا، بڑا نتیجہ ہے، بڑی بات ہے۔